بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ستائش، تعریف و تمجید و تحلیل اسی پروردگار عالم کے لیے ہے جس نے انسان کو اسی زمین کی مٹی سے بنایا، اپنی صورت و شبیہ کے مانند بنایا، تاکہ انسان زمین پر اس کا خاص نمائندہ بن کر کے پورے عالم پر اپنی حاکمیت کو ظاہر کرے اور اس کے نام کو جلال دے۔ عزیزان گرامی قدر، حقیق عرفان قصص الانبیاء میں آپ تمام سامعین ناظرین خدمت پہ سلام اور خوش آمدید۔ آج کے پہلا سوال ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کا دریائے دجلہ کے کنارے رویا کا جواب دینے کے لیے کون اور کیوں تاخیر سے پہنچا، اور اس نے رویا کا کیا مطلب بتایا؟ حضرت دانیال علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ جو آنے والا کہا کہ مجھے آنے میں تاخیر اس لیے دیر ہوئی کہ فارس کے مملکت کے موکل نے مخالفت کی اور 21 دن تک مجھے روکے رکھا۔ پھر میکائیل جو مقرب فرشتوں میں سے ہے میری مدد کو پہنچا اور میں شاہان فارس کے پاس رکا رہا، چونکہ اس جھگڑے میں لڑائی میں مقرب فرشتہ میکائیل کی بھی بلایا گیا۔ یقیناً اس لیے روکنے والا کوئی شیطانی مگر ملکوتی طاقت ہے جو کہ محض انسانی موکل سے زیادہ زور آور ہے۔ اب چونکہ دانیال علیہ السلام کا قرآن شریف میں کسی آیت میں اور نہ احادیث میں ذکر نہیں ملتا، تو ظاہر ہے کہ جب ہم جواب سے محروم رہے، چونکہ جستجو جاری رہی، تو ایک غیر مسلم لیون ووڈ، ایک بلند پایہ مفسر عارف باللہ جنہوں نے عشق الہی میں سرشار تھے، اور اب چونکہ ہم کو یہی بتلایا گیا ہے کہ ہم کائنات میں سب سے سپر ہیں اور رب تعالیٰ صرف ہمارا رب ہے، وہ رب العالمین ہمارا رب ہے اور کسی کا رب نہیں ہے، باقی سب جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے اور ہم جنت میں، بھلے ہمارے اعمال ایمان کچھ بھی ہوں۔ عزیزان گرامی، ہم خود بھی یہی سمجھتے رہے ایک عرصہ دراز تک، لیکن عارف باللہ ہونا پوری کائنات میں سے ہمارا حق نہیں ہے عزیزم، جب کہ ایسا ہے ہی نہیں، کیونکہ رب العالمین تو سب کا رب ہے۔ سورج سب کے لیے چمکاتا ہے، ہوا سب کے لیے ہے، بارش سب کے لیے برساتا ہے، اور اس کے رب العالمین کے احکام کی پوری طرح عشق سرشار ہو کر کے اس کے عشق میں جو پیروی کرے گا، کیونکہ بات تو حکم ماننے کی ہے، جو مانگے گا اسے ملے گا، جو کھٹکھٹائے گا اسے کھولا جائے گا، کہیں ہے نہیں کہ صرف ہم ہی مانگے۔ تو ہمیں مانگنے کے لیے پہلے اپنے ذہن کو خالی کرنا ہوگا۔ یہاں تک ہماری گفتگو گزشتہ نشست میں ہوئی تھی، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ تو لیون ووڈ ایک جو بلند پایہ مفسر باللہ ہے، جو عشق رسول الہی میں سرشار ہو کر عرفان حقیقی مانگا اور انہیں مل گیا، تب انہوں نے حضرت دانیال علیہ السلام پر اپنی تفسیر میں مستقبل بعید کے بابد رقم تراز ہیں، جو کہ مقرر وقت آنے پر یونان کے لیے بھی اسی قسم کے موکل مقرر کیا جائے گا۔ دیکھیں، ایک ہے نبوت اور ایک ہے تاریخ۔ نبوت اسے کہتے ہیں جو آنے والے وقت کی نشاندہی، جس کو پیش گوئی کہتے ہیں یا پیشن گوئی کہتے ہیں، اور تاریخ اسے کہتے ہیں جو گزرے ہوئے زمانے میں ہو جائے۔ اب ہم جو چیز پیش کر رہے ہیں وہ گزر چکا ہے، ماضی ہے، تاریخ ہے، لیکن اسی میں بہت سی باتیں ایسی جو مستقبل رونما ہونی، وہ نہیں ہوئی۔ تو یہی مستقبل بعید کی بات ہے، اس لیے جب فارس یونان سے شکست کھا جائے گا تو خدا کے لوگ یونان کے زیر نگی ہوں گے۔ اس لیے یہ رائے معقول معلوم ہوتی ہے کہ بعض اوقات شیاطین حکومتوں کو خدا کے لوگوں کو کے خلاف ابھارنے کے لیے اپنے خفیہ نمائندے مقرر کر دیتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی ایسا ہو ہمارے دیکھا ہوگا آپ نے کہ اچھے خاصے حکومت چل رہی ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی ایسے ابلیسی حملہ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ حکومت کا بیڑا غرق کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہر زمانے میں رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بے شک اس جو صحیفہ ہے حضرت دانیال علیہ السلام کے 10ویں رکوع یا 10ویں باب میں ان جھگڑوں یا لڑائیوں کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے جو زمین پر خداوند متعال کے پروگرام یعنی منصوبے کے سے تعلق رکھتا ہے، اور عالم بالا کی طاقتوں کے درمیان لڑائی جاری رہتی ہے۔ تو پولس رسول نے جب افسیوں کے نام اپنے خط لکھا تو انہیں کے 6 باب میں خدا کے سب ہتھیار کے عنوان سے رقم تراز کیا، اور ہر زمانے کے لیے، یہ زمانے بھی آنے والے وقت میں ہم آخری دور میں گزر رہے ہیں، تو اب ہتھیار کیا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ 6 باب کی 11ویں 12ویں آیت میں ہے کہ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو۔ اب خدا کے ہتھیار کیا ہے؟ کوئی توپ ہے، بندوق ہے، تلوار ہے، تیر ہے، کیا ہے وہ؟
موسیٰ کو ایک عصا دیا گیا تھا، وہی ہتھیار تھا ان کے لیے، لیکن پورے وہ فرعون کا سارا لشکر غرق ہو گیا۔ تو تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبے کے مقابلہ میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں گوشت اور خون سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حجت، خدمت والوں اور اختیار والوں سے، اور ان کے دنیا کے تاریکیوں کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں، چھپ کر کے آسمانی مقاموں میں ہیں اور وہ حملہ کرتے ہیں۔ اب ہم ذرا 13ویں آیت کا ایک مطالعہ کرتے ہیں کہ فارس کے مملکت کے موکل نے 21 دن تک میرا مقابلہ کیا، پھر میکائیل جو مقرب فرشتوں میں سے ہے میری مدد کو پہنچا اور میں شایان فارس کے پاس رکا رہا۔ عزیزم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے ممکن تھا کہ فارس کے موکل نے خداوند کو 21 دن تک روکے رکھا اور قادر مطلق کو خداوند کو میکائیل کی مدد کی ضرورت ہوئی؟ دراصل اسی بات کو 5 اور 6 آیت میں ایک شخص کا حلیہ بیان کیا گیا تھا، عجیب حلیہ تھا۔ وہ خداوند نہیں بلکہ کوئی ملوکتی ہستی ہے، ممکن ہے جبرائیل ہو، چونکہ جبرائیل السلام پیغام رسانی کے ہی کام کرتے ہیں۔ بہرحال اس آواز نے وضاحت کر دی کہ دانیل کے دعا کا جواب میں تاخیر کیوں ہوئی۔ اس کا ذکر ہم کر چکے تھے، اور اس کا ذمہ دار فارس کے مملکت کا موکل تھا۔ اس آواز نے یہ باتیں ظاہر کرنے کا بھی وعدہ کیا، اور 14ویں آیت میں ہلکا سا اشارہ دیا گیا ہے کہ باقی باتیں 11ویں اور 12ویں میں ابواب میں مرقوم ہے۔ پر اب میں اس لیے آیا ہوں جو کچھ تیرے لوگوں پر آخری ایام میں آنے کو ہے تجھے اس کی خبر دوں، کیونکہ ہنوز یہ رویا زمانے دراز کے لیے ہے، یعنی ابھی نہیں، آنے والے وقتوں کے لیے ہے۔ اور جب اس نے یہ باتیں مجھ سے کہیں اور میں اس کو سر جھکا کر خاموش ہو رہا، تب کسی نے جو آدم ذات کے مانند تھا، یہ غور طلب بات ہے، آدم ذات کے مانند تھا اس رویا میں۔ ایزان مطلب غور فرمائیں کہ دیکھیں، ایک لفظ ہے خواب اور ایک لفظ ہے منام، جس کو نوم کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دیکھا۔ اور ان دونوں میں فرق کیا ہے، یعنی دونوں کی کیا چیز خوبی ہے؟ یہ خواب یا منام جو ہے یہ سونے کی حالت میں دیکھا جاتا ہے، انسان میں وہ خواب ہوتا اور اس کے اسکرین پر آ جاتی۔ اس کی بھی 2 قسم ہیں، یہ ہم پیش کر چکے تھے۔ ایک وہ جو انسان دن بھر میں کام کرتا ہے، وہ اس کے خواب میں آتے ہیں، اور ایک وہ جو قدرت پروردگار عالم دکھاتے ہیں انہیں۔ لیکن جو رویا جسے کہا جاتا ہے وہ کھلی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، وقت کوئی سا بھی مقرر نہیں ہے، معین نہیں ہے، لیکن اس میں انسان بہت زیادہ، یعنی کہ وہ اسی کو نظر آتا ہے جو اس قابل ہوتا ہے، جس کے اندر روحانیت کا مادہ ہوتا، کچھ روح میں معموری ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تب کسی نے جو آدم ذات کی مانند تھا میرے ہونٹوں کو چھوا، اور میں نے منہ کھولا، اور جو میرے سامنے کھڑا تھا اس نے کہا، اے خداوند، اس رویا کے سبب سے مجھ پر غم کا ہجوم ہے اور میں ناتواں ہوں۔ چونکہ وہ گر گئے تھے، بے ہوش ہو گئے تھے، ان کو اٹھایا گیا تھا حضرت دانیہ السلام کو۔ پس یہ خادم اپنے خداوند سے کیوں کرم کلام ہو سکتا ہے؟ پس میں بالکل بے تاب اور بے دم ہو گیا ہوں۔ تب ایک اور نے جس کی صورت آدمی کی سی تھی، پہلے آدم ذات کا، اب کہا کہ آدمی کی سی تھی، آ کر چھوا، مجھے تقویت دی، اور اس نے کہا، اے عزیز مرد، خوف نہ کر، تیری سلامتی ہو، مضبوط اور توانا ہو۔ اور جب اس نے مجھ سے یہ کہا تو میں نے توانائی پائی اور کہا، اے خداوند میرے خدا، فرما، کیونکہ تو ہی نے مجھے قوت بخشی، تو قوی ہے۔ عزیز، یہاں بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ آواز کتانی لباس والے شخص کی تھی؟ چونکہ ہم وہ آیات نہیں، اس کا مختصر سا ہم پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ جب کتاب مقدس کا مطالعہ کریں گے حضرت دانیہ السلام کے صحیفہ کا، تو وہاں بہت ساری باتیں آپ کو ملیں گی۔ آواز کتانی لباس والے شخص کی تھی یا کسی قاصد کی؟ حضرت دانیل نے تو اس تجربے سے بےتاب اور بے دم ہو گئے تھے، تاہم ایک ایسی ہستی جس کی صورت آدمی کی سی تھی اسے تقویت دی، گویا کہ وہ نور ہی بھی تھا اور بشری بھی، یعنی کوئی سی شخصیت ہوگی جو نور بھی ہو اور بشر بھی ہو، دونوں کو بھی اس کے اندر ہو، یعنی جب چاہے وہ خدائی کام کرے اور جب چاہے وہ انسانی کام کرے، دونوں کو بھی اس کے اندر ہو، جو کہ ناممکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرشتے انسان بن کر تو آ سکتے لیکن انسان والا کام نہیں کر سکتے۔ انسان کتنا ہی ترقی کر جائے گا، خدا نہیں بن سکتا۔ خدا جسمانی لباس میں تو آ سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب انسان خدا کی طرف بڑھتا ہے 1 قدم تو وہ 2 قدم 3 10 قدم بڑھتا ہے تو خدا بھی اس کے قریب آنا شروع ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے خدا اس بندے کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہو جاتا ہے، اس کے پیر خدا کے پیر ہو جاتے ہیں، اس کی زبان خدا کی زبان ہو جاتی ہے،
اس کی آنکھ خدا کی آنکھ ہو جاتی، وہ دیکھتا نہیں بلکہ خدا دیکھتا ہے۔ رمے تو اللہ رما، تم نے کنکری نہیں ماری، ہم نے ماری ہے، سورہ یاسین کی آیت آپ کو یاد ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ حضرت دانیال علیہ السلام کے 10ویں رکوع کے 20 اور 21 آیت میں کیا ہے۔ تب اس نے کہا، دانیال سے سوال کیا کہ کیا تو جانتا ہے کہ میں تیرے پاس کس لیے آیا ہوں؟ حالانکہ دعا سے دانیال السلام نے کی تھی، آنے والا پوچھ رہا ہے کہ کس لیے آیا ہوں، اور اب میں فارس کے موقع سے لڑنے کو واپس جاتا ہوں۔ یعنی ان میں جو توانائی کھو گئی تھی، سب کچھ ہو گیا، ان کو وہ راز بتا کر کے، وہ بھید بتا کر کے اب وہ کہتے ہیں میں لڑنے کو جا رہا ہوں، اور میرے جاتے ہی یونان کا موکل آئے گا۔ ظاہر سی بات کوئی نہ کوئی تو آئے گا، لیکن جو کچھ سچائی کی کتاب میں لکھا ہے تجھے بتاتا ہوں، اور تمہارے موکل میکائیل کے سوا اس میں میرا کوئی مددگار نہیں۔ یعنی بہت سارے موکل آئیں گے، لیکن صرف میکائیل ایسا ہے اس وقت جو کہ وہ ان کا مددگار ہو سکتا تھا اور تھے۔ آج بھی بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی موکل ہمارے قبضے میں ہے اور محبت آپ کے قدموں میں جائے گی، فنا وغیرہ وغیرہ، کیس ہو گیا، یہ ہو گیا، ہر چیز کو وہ دعویٰ کرتے ہیں اور بیٹھے فٹ پاتھ پر ہیں۔ تو عزیزو، تشریح پھر ایک سوال یہ ہے کہ جو ہستی ہیں جسے دانیال السلام نے انہیں اے میرے خداوند کہا کہہ کر مخاطب کیا تھا، کہا کہ میں فارس کے موقع سے لڑنے کو واپس جاتا ہوں، اس نے کہا۔ اس کے بعد یونان کے موکل کا مقابلہ ہوگا۔ اس نے مزید کہا کہ جو کچھ سچائی کی کتاب میں لکھا ہے میں اس کا مطلب بتاؤں گا، اور اس معاملے میں صرف تمہارا یعنی دانیال اور ان لوگوں کا موکل میکائیل مددگار ہوگا۔ یعنی کہ اس آنے والے شخص کا بھی، اور جو دانیال السلام تھے وہ اور ان کے ساتھیوں کا بھی، میکائیل جو تھے، حضرت میکائیل علیہ السلام، چونکہ 4 فرشتے مشہور ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، تو میکائیل جو تھے وہ مددگار کے طور پر آئے تھے۔ عزیزان ذی وقار، زمانہ قدیم یعنی قبل مسیح میں حضرت میکائیل مددگار تھے، مگر زمانے جدید میں آج ہم جس زمانے بعد از مسیح روح القدس مددگار، یہ آپ غور کیجیے۔ پوچھیں بزرگان دین سے کہ ہاں کیا واقعی روح القدس مددگار ہے کہ نہیں، اور ہمیں روح القدس سے مدد مانگنی چاہیے کہ نہیں؟ پھر آپ کہیں گے یہ شرک ہو جائے گا، مانگیں گے خدا سے لیکن مدد روح القدس کریں گے۔ آپ اس حقیقی عرفان کے لیے آپ کے لیے لازمی ہے کہ کتاب مقدس کا مطالعہ کیجیے گا، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ وہ جو حقیقت ہے آپ کی علم اور عرفان میں آ جائے، تاکہ آپ خدا کو سے کلام کر سکیں۔ خدا جب آپ کو جواب دے تو پھر آپ کے لیے وہ اتھینٹک ہوگی۔ اور مطلب کیا ہے کہ نجات ابدی سے متعارف کروانا ہے کہ ابدی نجات کیا ہے۔ آئیے اب ہم 11ویں رکوع میں چلتے ہیں کہ مستقبل قریب میں واقع ہونے والی نبوتیں جو بتایا گیا ان کو، اس کے چند خواص ہم آپ کی خدمت پہ، چند چیزیں ہیں۔ الف، کہ مادی فارس پر یونان کی فتح ابھی ہوئی نہیں ہے، ہاں چونکہ اب تو ہو چکی ہے، لیکن جس زمانے میں انہوں نے رویا دیکھا تو اس کی جو تعبیر بتائی گئی اس وقت نہیں تھی، اور یہ 1 سے 35 آیت کے درمیان میں یہ ہے واقع مرقوم ہے، تو ان کی تکمیل ہونی تھی، مگر اب وہ ماضی کی تاریخ بن چکی تھی، جبکہ ابھی اگر آپ 36 سے 45 آیت کی تکمیل باقی ہیں۔ آیت 1 میں ہے کہ اس کو یعنی کی طرف اشارہ کیا، کہ میکائیل کی طرف اشارہ ہے، یا جس کا ذکر اس پچھلے آیت میں کیا جا چکا، دارا بادشاہ تھا اس وقت، دارا مادی، اس کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ آیت 2 میں ہے کہ فارس کے 4 بادشاہوں کی زور اور طاقت کا ذکر کرتی ہے، ان میں آخری بادشاہ یونان کے سلطنت کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہوگا۔ یہ 4 بادشاہ بالترتیب وہ ایک تو ہوگا جالس عمر، دوسرا ہے دارا اول اور زار کیس اول، ارتشقہ بھی کہتے ہیں، اور زبردست بادشاہ سکندر اعظم، جس نے فارس سے ایران تک عالمی طاقتوں میں اپنا پنجہ آزمائی کیا۔ اس کے بعد ہے کہ 4 سے 35 آیت میں یہ ہے کہ یونان، یعنی اسی پہلے اس کے 11ویں رکوع کی 4 آیت میں، کہ سکندر کی وفات کے بعد اس کے سلطنت 4 حصوں میں تقسیم ہوئی۔ کون کون سی؟ مصر، نمبر 1 مصر، نمبر 2 ارامی بابل، تیسرے ایشیائی کوچک اور یونان، اور مصر کا حکمران شاہ جنوب اور ارامی بابل کا حکمران شاہ شمال، اور سکندر اعظم کے جانشینوں میں سے کوئی بھی اس کے نسل سے نہیں تھا۔ پھر کون تھا؟ وہ 4 جو بادشاہ بنے تھے سکندر اعظم کے بعد، بلکہ وہ 4 اس کے جرنیل تھے، یعنی فوجی کمانڈر تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام 11ویں رکوع کے 5 اور 6 آیت میں بیان کرتے ہیں کہ دراصل وہ 5ویں آیت جو ہے اس جنگ جدال کے ذکر کر جو 2 موقر سلطنت کے درمیان یعنی 2 صدیوں تک ہوتا رہا۔ پھر آپ غور کریں، یہ نام چونکہ عربی نہیں ہے، نہ ایشیا کا نام ہے،
وہ کہتے ہیں کہ پہلا جو بادشاہ تھا شاہ جنوب یہ تھا بیتلیموس، بے طوا لام یہ میم وا سین، بیتلیموس اول، جس کو پیتولمی کہتے ہیں ان کی اپنی زبان میں، اور اس کے بعد یعنی اور جس نے اس سے زیادہ طاقت اقتدار حاصل کیا تھا وہ ایرام، یعنی ایرام کہتے ہیں شام کو، شام کا سلوکس اول، یہ دو تھے، اور شروع میں یہ دونوں اتحادی تھے لیکن بعد میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ ایک وقت آئے کہ بیتلیموس جو ہے دوم، جسے پیتولمی بھی کہا جاتا ہے، وہ اپنی بیٹی برنکے سے ایرام کے بادشاہ انتاکس کے دوم سے شادی کر لی تاکہ دونوں قوموں میں مسالت ہو، لیکن سازشوں اور قتال کے باعث یہ چال بھی ناکام رہی۔ اور دانیل کے 11 رکوع کے 7 سے 9 آیت میں ہے کہ برنیکے کے بھائی بیلتمیوس سوم نے سیلیکیوسس اور کیلینوکوس کے مملکت پر کامیاب حملہ کیا لیکن ناکام ہو گیا۔ دیکھیں ہر زمانے میں لوگ اپنی حکومت کو بڑھانے کے تھے، فوجیں کٹوا دیے، لیکن کسی نے خدا کے لیے کام نہیں کیا۔ اگر خدا کے لیے کام کرے گا تو اسے ضرور ترقی ہوگی۔ آپ کہیں بھی چلے جنگ و جدال میں، جہاں خدا کا نام لے کے کام کیا گیا ہے وہاں کامیابی ہوئی۔ انبیاء نے خدا کا نام لے کے کیا، داؤد علیہ السلام نے خدا کا نام لے کے کیا، اور بھی لوگوں نے۔ یہاں دیکھتے ہیں کہ 10 سے 17 آیتیں پھر اس کے بیٹے اس سے زیادہ کامیاب ثابت ہوئے، خصوصاً انتاکس سوم آیات 10 سے 20 میں آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے شمال اور جنوب کے درمیان جنگ کا پاسا کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف پلٹ جاتا تھا۔ اور 17 آیت بتایا کہ کس طرح انتاکس سوم نے مصر کے ساتھ معاہدہ کیا اور اپنی بیٹی کلیوپاترا، ایک کلیوپاترا جو بہت مشہور ہے، جو بدنام زمانہ ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ کلیوپاترا یہ مصر کی تھی، وہ بھی مصر کی تھی، لیکن فرق ہے دونوں میں۔ تو بیلمتوس جب پنجم تھے اس نے بیاہ دی اپنی اس بیٹی کو، لیکن اس نے دھوکہ دیا اور مصر کے ساتھ مل گئی۔ جہاں بھی حکومت کی بات آئے گی آپ دیکھیں گے زر زن زمین، ساری لڑائی اسی کی ہوتی ہے۔ کاش لوگ خدا کے لڑے، اگر لڑنا ہے تو خدا کے لڑتے، ابلیس کے مقابلے میں لڑتے۔ یہ اسی بات کو دانیل علیہ السلام نے 11 رکوع کے 18 سے 20 آیت میں کہتے ہیں، جب انتاکس سوم نے یونان کو فتح کرنے کی کوشش کی تو رومیوں نے تھرموپولی اور میگنیشیا کے مقام پر شکست دے دی۔ پھر وہ اپنے ملک کو واپس چلا گیا اور ایک بغاوت میں مارا گیا، اور اس کا جانشین سلوکس فیلوپیتر جلالی ملک یعنی اسرائیل کا ظالمانہ ٹیکس لگانے کے باعث بہت بدنام ہوا، اور اس کی موت پرسار حالت میں ہوئی، غالباً سے زہر دیا گیا تھا۔ اور شریر اور ظالم انتاکیہ کا دور پھر شروع ہوتا ہے، اور 11 سے 35 آیت میں ہے، اسی رکوع کی 21ویں آیت میں ہے کہ انتاکیہ ایپیفینس کے عروج کا ذکر ہے، اور یہ وہی ہے جس کو دانیل السلام کے 8ویں باب میں جو ہم نے کہا تھا سینگ، چھوٹا سینگ کہا گیا تھا، اس پادی آدمی نے وہ تخت چاپلوسی سازش سے غصب کر لیا جس سے اس کے بھتیجے کا حق تھا۔ اس کی فوجی طاقت نے دوسری مملکت کو سیلاب افواج کو شکست دی۔ امیر عہد یعنی یہودی سردار کاہن اینیاس، جس کو اینیوس بھی کہتے ہیں، اس کا بھی قتل ہوا۔ اور 23-24 میں کہ انتاکس نے کئی قوموں اور خاص طور پر مصر سے معاہدہ کیا، لیکن ہمیشہ اپنے مفاد کے لیے وہ مقطوع علاقے کو لوٹا اور اپنی دولت بڑھائی، طاقت بڑھائی اور اس پر خرچ کرتا رہا۔ 25 اور 26 میں ہے کہ مصر کے خلاف اس کی مہم خاص توجہ کے متقاضی تھی۔ یہ ساری باتیں جب وہ بتا رہے تھے کہ شاہ جنوب کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکا، اور اس کی ایک وجہ یہ سے اس کے اپنے ساتھیوں کے درمیان کشمکش اور سازش تھی۔ جب بھی فوجیں لڑیں گی آپس میں اور سازش ہوگی وہ تباہ برباد ہو جائے گا، جس کو عام زبان کہتے ہیں غداری کر جاتے ہیں۔ اور 27-28 میں یہ ہے کہ کچھ عرصہ بعد مصر اور ایرام دونوں کے بادشاہ باہم صلاح مشورہ کرنے لگے، لیکن سب کچھ عیاری اور مکاری کی بنا پر تھا۔ جب انتاکس اپنے ملک کو واپس آ رہا تو اسرائیل پر حملہ کر کے قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیتا ہے۔ اور انتاکس نے اگلی دفعہ مصر پر چڑھائی کی تو رومیوں یعنی اہل قتیم قبرص کے جہاز نے اسکندریہ کے قریب اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ یہ وہ تاریخ ہے جو آپ کو تاریخ اسلام میں کہیں نہیں ملے گی۔ کچھ اشارے ملیں گے۔ پھر فلسطین میں سے ہو کر واپس آتے اس نے اپنا غصہ اسرائیل پر اتارا، کئی غدار یہودی بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اس نے دائمی قربانی حکمن بند کروا دی۔ دائمی قربانی سے مراد ایک قربانی جو خداوند قدوس کے لیے دی جاتی تھی، اس نے بند کروا دی، اور مقدس میں ایک بت نصب کر دیا
خدا کے گھر میں بت نصب کیا گیا، غیر مذہبی تاریخ کے مطابق اس مذہبی پر سور کی قربانی چڑھائی اور اس طرح ہیکل کو ناپاک کیا۔ عہد عتیق آیت 28، 30 اور 32 سے مراد یہی کہ یہودی مذہب جس میں قربانیوں کے نظام کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ آج بھی اسلام میں بھی قربانی کی بڑی اہمیت حاصل ہے، لیکن کیا کوئی اس طرح ناپاک چیز سے قربانی نہیں دیتا؟ پھر 32 سے 35 اس اشتعال انگیز یہودی مکابی اور اس کے گھرانے کی سرکردگی میں مکابی اور ان کی بغاوت برپا ہوئی۔ برگشتہ اور مرتد یہودی انتاکس کے ساتھ مل کر اور ایماندار یعنی اپنے خدا کے پہچاننے والے یہودی زوراور ثابت ہوئے اور بہت کامیابی حاصل کی۔ ایک طرف تو اس عرصے میں خوفناک خون ریزی ہوتی رہی اور دوسری طرف روحانی بیداری کے بحالی میں زور پر تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مستقبل بعید کی وہ نبوتیں جو ابھی باقی ہیں۔ یہ ہم آپ کی خدمت چند شعر سنانا چاہتے ہیں، آخری شعر پہ آپ توجہ دیجیے گا، اور شعر ہیں جناب جاوید اختر صاحب کے، پیش خدمت ہے، سب خراشی کی زحمت دے رہا ہوں۔ ہے سب تو بات جو بات کہتے ڈرتے ہیں، جو بات کہتے ڈرتے ہیں تو وہ بات لکھ، اتنی اندھیری تھی نہ کبھی پہلے رات لکھ، اور جس کے قصیدے لکھے دے پھینک دے قلم، جس سے قصیدے لکھے تھے وہ پھینک دے قلم، پھر خون دل سے سچ قلم کی صفات لکھ۔ جو روزناموں میں، روزنامہ کہتے ہیں نیوز پیپر، جو روزناموں میں کہیں پاتی نہیں جگہ، جو روز ہر جگہ کی ہے وہ واردات لکھ، جو واقعات ہو چکے اس کا تو ذکر ہے، لیکن جو ہونے چاہیے وہ واقعات لکھ۔ آئیے، برصغیر کے مشہور یہ شاعر بھی ہیں فلم ساز اور جاوید اختر صاحب۔ اختر اصل میں اختر ان کے دادا تھے جن کا نام تھا اختر خیر آبادی، یہ ان کے پوتے ہیں، اور ان کی وجہ شہرت تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ان کی ایک بحر طویل ایک نظم ہے، اور اس کی وہ سارا بحر طویل کا زہرہ انہی کا سر جاتا ہے۔ تو کلام ماضی ہو یا حال ہو، مستقبل ہو، ساری باتیں خدا کے کلام میں درج ہے۔ جب تک ہم خود تلاوت نہیں کریں گے، مطالعہ نہیں کریں گے، اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ عزیزان گرامی، جس کا کلام ہے وہی اصل نمائی کرتا ہے، لیکن دعا اور محنت کی ضرورت ہے۔ یہ کلام پڑھتے وقت ہم دعا کریں اور محنت کریں۔ اب عزیزو دیکھتے ہیں بعید میں کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے مخالفت مسیح کون کون سے لوگ ہوں گے، مسیح کی مخالفت کیسے کریں گے؟ عزیزان گرامی قدر، ہم آپ کی خدمت عالیہ میں مستقبل بعید کے جو واقع ہونے والے ہیں 35 اور 36 آیت میں ہے کہ اور بعض اہل فہم تباہ حال ہوں گے تاکہ پاک و صاف اور براق ہو جائیں جب تک آخری وقت نہ آ جائے گا، کیونکہ یہ مقررہ وقت تک ملتوی ہے، اور بادشاہ اپنی مرضی کے مطابق چلے گا، تکبر کرے گا اور سب معبودوں سے بڑا بنے گا۔ ہر زمانے میں ہو رہا ہے، کسی ملک میں چلے جائیں کوئی ایسا نہیں ہے، اور الہوں کے الہ کے خلاف بہت سی حیرت انگیز باتیں ہوں گی اور ہو رہی ہیں، شروع ہو گئی ہیں، اور اقبال مند ہوگا یہاں تک کہ قبر کی تسکین ہو جائے گی، کیونکہ جو کچھ مقرر ہو چکا ہے وہ واقع ہوگا۔ 36ویں آیت پر ایک عمیق نظر ڈالتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق چلن والا یعنی من مانی کرے گا، اور بادشاہ کا تعارف کرواتی ہے کہ اس کے بارے میں تفصیلات اس کی بڑی حد تک مخالف مسیح کو ظاہر کرتی ہے۔ آپ دیکھیں جہاں کہیں بھی مخالف مسیح ہوں گے وہاں تباہی آنی شروع ہو گئی ہے۔ بظاہر ترقی ہوگی، بظاہر بڑی ترقی ہوگی، لیکن وہ تنزلی کی علامت بنتی جا رہی ہے۔ اس وقت تک اقبال بند رہے گا جب تک اسرائیل کے خلاف خدا کے قہر کی تسکین نہ ہو جائے۔ آخر میں یعنی 40 سے 45 آیت کا میں خلاصہ پیش کروں کہ ان آیت میں تعین کرنا مشکل ہے کہ ان میں اس کس کے طرف اشارہ ہے۔ ایک تفسیر یہ ہو سکتی ہے کہ شاہ جنوب جنگ کو خدا را سے ٹکر لیتا ہے یا کوئی اور۔ آئیے، حضرت داعی اسلام کا انتقال کس عمر میں ہوا اور ان کا مزار شریف کہاں ہے؟ 90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوتا ہے، اور چونکہ روایت ہے کلام مقدس میں نہیں ہے، ہم چونکہ ہماری کوشش ہو کہ روایت کو کم سے کم لیا جائے، اور چونکہ یہ یہودی روایت ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ پارت یا پارتھیا جسے آج کل خراسان کہا جاتا ہے، چونکہ داعی اسلام کو خراسان وہاں لے جایا گیا تھا فارس کے علاقے میں۔ پروفیسر مقبول بیگ درخشانی تاریخ ایران جلد اول صفحہ 422 میں وہ اس کو دارا ایوش کبیر کے کتبہ بحثون میں پراتو لکھا ہے، اور پہلوی میں پرسو کہتے ہیں۔ اصل میں یہ پرانا نام ہے، اور ہیروڈوس اس کا ذکر آپار تیوے کے نام سے ذکر کرتا ہے، اور پختون، پارت اور خراسان کے حدودیں اس زمانے میں کچھ اس طرح تھیں
کہ اس علاقے کا مشہور دامغان، شاہپور، جیون اور سبزوار، نیشاپور، مشہد، ترتیز اور تربیت حیدری تھے۔ اور قدیم جغرافیہ دان بھارت کا حدود عرب اس طرح بتاتے کہ شمال میں خوارزم اور مرو اور مشرق کی جانب زنگ، سیستان اور گارسائی ہے۔ عزیزو، بہت کچھ ہے کتاب مقدس میں، لیکن ہم چلتے چلتے آپ کی خدمت ایک ایسی چیز پیش کر دیں کہ موازنہ ہم کر رہے ہیں آج حضرت یوسف اسلام، حضرت دانیل اسلام کے لیے چند باتیں۔ دانیل کے معنی بھی خوبصورت اور یوسف کے معنی بھی خوبصورت۔ دانیل خوبصورت تھے، یوسف بھی خوبصورت تھے۔ دانیل 16 اور 17 سال کی عمر میں اسیر ہوئے اور ہو کر بابل پہنچائے گئے۔ جناب یوسف بھی 17 یا 18 سال کی عمر میں غلام بن کر مصر میں پہنچائے گئے۔ رویا میں یا خوابوں کے تعبیر کرنے والے جناب دانیل بھی تھے، اور جناب یوسف نے بھی رویا اور خواب کی تعبیر بتائی تھی، یاد ہوگا آپ کو۔ چوتھی چیز، ناجائز طور پر شیروں کے مان میں ڈالے گئے۔ حضرت دانیل اسلام کو ڈالا گیا تھا، اور ناجائز طور پر حضرت یوسف اسلام کو بھی قید میں ڈالا گیا تھا۔ پانچویں بات، حاکم یوسف اسلام بھی حاکم بنے اور حضرت دانیل اسلام بھی حاکم بنے۔ آخری کہ چھٹی جو ہے کل عمر جو ہے حضرت دانیل اسلام کی 90 سال اور حضرت یوسف اسلام کی 110 سال تھی۔ اب ایک چیز کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے دو نام ہوئے کتاب مقدس کے مطابق، پہلا حضرت ابراہیم اسلام جن کا نام ابرام تھا اور بعد میں ابراہم ہوا، ان کی زوجہ ساری پہلے نام تھا، دوسرا نام ان کا جو رکھا گیا کتاب مطابق سارہ۔ اسی طرح پرانا نام یعقوب اور نیا نام ان کا رکھا گیا اسرائیل۔ یوسف اسلام کا نام پرانا نام تھا اور صفنات الفسخی اور نقی رکھا گیا تھا۔ ہوسیہ نبی تھے، ان کا نام یوشا رکھا گیا۔ جدون ان کا نام باربل، اور دانیل ان کا نام بلتشزر۔ حننیہ تھے جن کے 3 ساتھی تھے حضرت دانیل اسلام کے، ان کے نام صدرک۔ میسائل ان کا نام میسک، اور عزریہ ان کا نام عبدنحو رکھا گیا۔ عزیزان گرامی، آج کی گفتگو ہماری اختتام پذیر ہوتی ہے، اور یہ تھے آخری نبی جو انبیاء اکبر میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اگلی نشست ہم جب آئیں گے ہوسیہ نبی کے عنوان سے، وہ نشست چلے گی 12 انبیاء پر، اور وہ ہوں گی انبیاء اصغر کے نام سے۔ تو چلتے چلتے پھر وہی اسکرین پہ جو دکھائے جا رہے ہیں، آپ کو ٹیلی فون نمبر، واٹس ایپ، ای میل، جو بھی آپ کے اویلیبل ہو کتاب مقدس سے عرفان حقیقی حاصل کرنے کے لیے، آپ اپنا پورا پتہ ہم لکھ بھیجیے، ہم آپ کی خدمت میں فی سبیل اللہ کتاب مقدس ارسال کر دیں گے۔ آج کے پروگرام سے متعلق آپ اپنی قیمتی آراء سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا، ہمیں خوشی ہوگی آپ کو جواب دیتے ہوئے۔ تو اگلی نشست تک کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔